ہے، جنات کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ فلاں عامل کے پاس گئے، اس کے پاس جنات ہیں، وہ ساری خبریں دے دیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں آپ کا جادو فلاں جگہ پر موجود ہے، آپ پر جادو کرنے والا فلاں شخص ہے۔ تو دیکھیں، بات سمجھنے کی یہ ہے، کیا غیب کا علم جنات کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت تو قرآن مجید میں ہمیں یہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ کھلی اور واضح اور صاف بات ہے قرآن مجید میں، ایک جگہ نہیں ہے، بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے۔ یعلم غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے غیب کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جنات موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، جنات کام کر رہے تھے، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی اور وہ جنات اٹھا اٹھا کے پتھر رکھ رہے تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی موت کا جب وقت آ گیا، فلما قضینا علیہ الموت، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے جناب سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا، یعنی ان کی موت کا جب وقت آ گیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، جنات کو کسی اور طرح سے پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، الا دابۃ الارض، لیکن جو دیمک ہوتی ہے اس کی وجہ سے انہیں پتہ چلا، تاکل من سعتہ، جو سلیمان علیہ السلام کے عصے کو، ڈنڈے کو جس کے ساتھ وہ ٹیک لگائے کھڑے تھے، اس کو دیمک جو کھا رہی تھی، اس کے کھانے کی وجہ سے جنات کو پتہ چلا۔ فلما خر، کہ جب سلیمان علیہ السلام گر گئے، تبینت الجن، پھر جنات پر یہ بات واضح ہوئی، اللو یعلمون الغیب، کہ کاش وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے، اور اگر انہیں غیب کا علم ہوتا، وہ کہنے لگے ما لبثوا فی العذاب المہین، کہنے لگے اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا، ہمیں پتہ چل گیا ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام تو کب کے فوت ہو چکے، کب سے دیمک لگی، لکڑی وہ گل گئی جس کے ساتھ وہ ٹیک لگائے کھڑے تھے، پھر وہ گرے، جنات کو پتہ چلا۔ اب جنات خود کہنے لگے اگر ہمارے پاس غیب کا علم ہوتا تو ہم اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے جو ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں، دیواریں تعمیر کر رہے ہیں، عمارت بنا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جنات غیب نہیں جانتے، ان کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بہت سے لوگ جاتے ہیں، ہم فلاں صاحب کے پاس گئے، ہم وہاں جا کے بیٹھے، جب ہم بیٹھے ہمارے سارے معاملات اس عامل نے ہمیں بتا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے وہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس جنات ہیں، موکل انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ ساری باتیں بتاتے ہیں۔ جبکہ اس سارے معاملے کے اندر بات صرف اتنی سی ہے کہ جو عامل بیٹھا ہے، جنات اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کفریہ شرکی عمل کر کے اس نے ابلیس کی مدد حاصل کی ہوئی ہے۔ اب اس کے پاس جو جنات ہیں وہ غیب نہیں جانتے۔ جب آپ جا کے کوئی مریض اس کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے جنات کے ذریعے آپ کے ہمزاد سے پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ آیا ہے، اس کے ساتھ مسائل کیا ہے، وہ بتاتا ہے اس کی بیوی بیمار تھی، وہ کہتا ہے ایک ہفتہ پہلے اس کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ بتاتا ہے ایک مہینے سے اس کی کمر میں درد ہو رہی ہے، پین ہو رہی ہے۔ اب جو وہ بتاتا ہے جنات سن کے اس بابا جی کو بتا دیتے ہیں، اور بلے بلے ہو رہی ہوتی ہے اس کی، اور کہتے ہیں دیکھو جی بابا جی بھی غیب جانتے ہیں، ان کے جن بھی ان کے پاس بھی غیب کا علم ہے۔ تو ناظرین، جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، صرف غیب کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے جو شرک اور بدعت کی طرف اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے اعمال کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ ہمیں علاج کے لیے ایسے معالج کا انتخاب کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کے ذریعے ہمارا علاج کرنے والا ہو۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔